بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام فتویٰ آن لائن۔ آج ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں وراثت کے حوالے سے کہ وراثت کسے کہتے ہیں اور اس سے متعلقہ سوالات۔ تو ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت دیا ہے۔ تو ناظرین، آج جو وراثت کے متعلق سوالات کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ وراثت کسے کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا وضاحت فرمائیں۔ جی محترم عبد المنان، بے شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ نے جس موضوع پر پروگرام رکھا ہے میں اس کو بہت آپ کو اس بات پہ یعنی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور موضوع بہت اچھا آپ نے چنا ہے، تو میں سراہتا ہوں اس پہ کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ وراثت کے حوالے سے لوگوں کے پاس علم کی بہت کمی ہے، جبکہ وراثت کے مسائل ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ تعلم الفرائض، آپ نے فرمایا کہ فرائض یعنی وراثت کو الفرائض کا نام دیا گیا ہے۔ فرائض، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو فرائض کا علم حاصل کرو، وراثت کا علم حاصل کرو۔ تو انسان جو اپنی زندگی کے اندر محنت کرتا ہے، کماتا ہے پیسے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ نقدی کی صورت میں ہو، اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ قرض کی شکل میں ہو، یا اس کا کوئی پلاٹ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی ہے، بھیڑ بکریاں، جو بھی چیز ہے، وہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اب وہ دنیا کے اس کے چلے جانے کے بعد یہ جو مال بچتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ فرائض بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے فرائض، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں ترکہ۔ ترکے کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ ترک کرنا، چھوڑ جانا۔ تو جو چیز چھوڑ کے جاتا ہے انسان اپنے پیچھے وہ وراثت کہلاتی ہے۔ اور اسلام کا یہ سیدھا سا اصول ہے کہ جو چیز کوئی چھوڑ گیا ہے، فوت ہو گیا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے، تو اب وہ چیز جو ہے اس نے آگے تقسیم ہونا ہے۔ اس کا یہ بات یاد رکھیں کہ تقسیم سے پہلے کچھ اہم چیزیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے اس کے مال میں سے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جو کفن دفن کا انتظام ہے نا، وہ اس کے مال میں سے کیا جائے گا، اس کے ترکے وراثت میں سے۔ دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو دفن کیا تو معروف روایت ہے، علماء بھی اس کو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ پوری طرح وضاحت نہیں کرتے تو بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد دفن کرنے کے لیے لایا گیا تو ان کے لیے ایک ایسی چادر کفن تھی کہ جو سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ بالآخر سر پہ ڈال دی گئی اور پاؤں کو ننگا چھوڑ دیا گیا اور اس کے اوپر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ تو یہ روایت بیان تو کی جاتی ہے، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں بیان کرتا کہ کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک چادر ہی تھی، کہ صرف وہ مسلمان کوئی اور اپنی چادر نہیں دے سکتا تھا کفن کے لیے؟ نہیں، اصل ہوا یہ تھا کہ ان کا جو ترکہ تھا نا، ان کی جو وراثت، اس کے پاس صرف وہ ایک چادر ہی نکلی تھی اور اس کے اندر ان کو کفن دیا گیا تھا۔ اور وہ جو کفن دیا گیا تھا، تو اب اس سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی وراثت میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کے کفن دفن کا اخراجات۔ آج کل ایک سلسلہ چلتا ہے کہ کڑما چاری اس کو کہتے ہیں، کڑم جو ہوتے ہیں نا، کڑم کہتے ہیں کہ مثلا جن کے ہاں بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو ان کے بچوں کے جو سسرال والے ہیں وہ ان کے کڑم ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ چلتا ہے ہندوؤں کی طرف سے آئے کڑما چاری کہ وہ جو بچوں کے سسرال ہیں نا، یعنی جو ان کی بہو ہیں، ان کے ماں باپ، وہ کفن لے کے آئیں گے میت کا، وہ جو ہیں کھانا پکائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ان پہ ڈال دیا گیا، ایک بوجھ، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ دیکھیں ایک اس مسلمان ہونے کے ناطے وہ صاحب حیثیت ہیں، وہ کھانا پکانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، کھلا دیں اپنی مرضی سے، لیکن یہ ایک بوجھ بنا دینا جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بن گیا ہوا ہے کڑما چاری کے نام پر۔ اور باقاعدہ کچھ علاقوں کے اندر تو ایسی رسمیں بھی موجود ہیں کہ وہ باقاعدہ جس طرح جہیز دیتے ہیں نا، جس طرح سارے گھر کے کپڑے لے کے آتے ہیں ان کے لیے، وہ جو ان کی بیٹی کا خامد ہوتا ہے اس کے لیے کپڑے لے کے آتے ہیں، اور اس طرح پھر اور بھی کچھ سامان لے کے آتے ہیں اور دیتے ہیں باقاعدہ۔ یہ ملتان سائڈ کی طرف نا یہ باقاعدہ رسم ہے
کہ جس طرح بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں نا، اگر بیٹی کا سسر فوت ہو گیا ہے تو پھر بھی ایسے ہی انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے، ساس فوت ہوگی پھر بھی ایسے ہی کرنا ہے، یہ بوجھ ہے، یہ غلط ہے، یہ ہندوؤں کی طرف سے آیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، وراثت کا حصہ مار دیا بیٹی کا، جی آپ نے موضوع تو بڑا اچھا رکھا ہے ماشاءاللہ، اللہ کرے لوگوں کو یہ فائدہ ہو، اثر ہو اس بات کا۔ وراثت کا حق مارنے کے لیے نا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کو اڑما چاری کے نام پر یہ سارے خرچے ادا کرتے ہیں، اور بعد میں لو جی اتنے خرچے کر دیے ہم نے، تو نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ میت کی وراثت میں سے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، یہ شریعت ہے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اپنے اختیار سے۔ دوسرا، فوت ہونے والے کا جو مال بچا ہے نا، اس میں سے سب سے پہلے کفن دفن کے بعد دیکھا جائے گا میت کے ذمہ کوئی قرض ہے، اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ قرض نہیں ادا کرتے نا وہ وراثت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، جنازے پہ اعلان کر دیا جاتا ہے جی اس کا قرض ہمارے ذمہ ہے، بعد میں لوگ پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، قرض دیتے ہی نہیں ہیں، پیسے واپس ہی نہیں کرتے۔ میں خود کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میں جنازے پڑھائے، میری زبان سے اعلان کروائے ہیں، پیسے نہیں دے رہے، تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے قاری صاحب ڈاکٹر صاحب آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ دیکھیں بندہ پیسے نہیں دے رہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو رسم بن گئی نا اعلان، یہ نہیں، بلکہ اپنے والد کا قرض دیکھیں نا، اس کی کوٹھی پہ، اس کے گھر پہ، یہ چھوٹی موٹی بھی جائیداد ہے، اس پہ تو بیٹوں قبضے کر کے بیٹھ گئے، تو اس کا قرض کس نے اتارنا ہے؟ تو اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے وصیت۔ اگر کوئی شخص وصیت کر کے گیا ہے تو وصیت پوری کی جائے۔ وصیت کیا ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی بندہ کہتا ہے جی میرا اتنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بھی اصول ہیں۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ یہ جو مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے نا، کسی غریب کو، بیوہ کو، یتیم کو، مسکین کو، ایسے ہی دادا کی وراثت میں پوتا شریک نہیں ہوتا، لیکن اگر پوتا ایسا موجود ہے جو یتیم ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا باپ کی زندگی کے اندر، تو پھر اس کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے یہ کہ وہ جو ہے نا اس کے لیے وصیت کر جائے۔ تو یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسے دادا جن کی وراثت پوتوں تک نہیں پہنچتی اور ان کے بیٹے یعنی پوتے کا باپ اور اس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے تو یہ بچے بیچارے رول رہے ہیں، تو آپ دادا جو ہے وصیت کر سکتا ہے اپنے ان پوتوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، وراثت میں تو نہیں ہے لیکن وصیت کرے۔ تو وصیت کے لیے دو باتیں لازمی یاد رکھنی ہے کہ یہ وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی ہو سکتی ہے، 1/3، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے زیادہ کوئی کرے گا تو وہ اس کو ختم کر کے 1/3 تک کیا جائے گا۔ دوسرا، جو وارث اللہ نے جس کو بنا دیا ہے، جو وارث ہے مال کے اندر، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نے کہا کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو جس کو وارث اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اب ایک بندہ کہے جی میرا یہ جو بیٹا نا بڑا فرمانبردار تھا تو اس کو نا اس کا جو وراثت کا حصہ آئے گا نا اس کے ساتھ یہ مکان بھی اس کو دے دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ وارث کے لیے وصیت ہے نہیں ہوتی، وہ اللہ نے اسے مقرر کر دیے ہیں۔ غیر وارث کے لیے غیر وارث کے لیے وصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور وصیت گناہ کی بھی نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی مال وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت کر جاتا ہے، تو وہ وصیت پوری کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر یہ وراثت کے قانون بیان کیے ہیں وہاں پر ہر مسئلہ بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے من بعد وصیت، وصیت کے بعد، او یوصی بہا او دین، جو وہ وصیت کر کے گیا ہے یا قرض اگر اس کے ذمہ ہے تو قرض دینے کے بعد۔ یہاں پر اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے، دین کو بعد میں ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ترتیب نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کی ہے کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی بعد میں قرض، نہیں، پہلے قرض دیا جائے گا۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے میت کے کفن دفن، اس کے بعد ہاں جی اس کے بعد قرض اگر ہے تو وہ قرض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بچتا ہے مال تو پھر وصیت دیکھیں گے، اگر ہے تو وہ پوری کریں گے، اگر نہیں ہے، قرض بھی نہیں ہے، وصیت بھی نہیں ہے، تو پھر سیدھے ہی مال وراثت بن گیا۔ اور اگر یہ ہیں تو ان کو ادا کرنے کے بعد اب جو مال بچا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب اس کے اندر وارث کون کون شامل ہوں گے؟ ہاں وارث جو ہے نا یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا جی، یہ وارث کون کون ہے؟ دیکھیں اصول اور فروع دو لفظ یاد کر، اصول اور فروع۔ اصول کس کو کہتے ہیں؟ اصول کا معنی جڑ ہے نا جہاں سے انسان آیا ہے، یعنی والدین، اور فروع سے مراد فروع شاخوں کو کہتے ہیں، یعنی اس کی اولاد۔ تو دو حقیقی وارث ہیں، ٹھیک ہے، والدین اور اولاد۔ اگر والدین اور اولاد موجود ہیں تو پھر تیسرا کوئی وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اولاد نہیں ہے صرف والدین ہیں تو پھر اس کے ساتھ بہن بھائی بھی شریک ہو سکتے ہیں، یا والدین بھی نہیں ہیں تو پھر اس کے وارث اس کے بہن بھائی ہوں گے۔ اگر بہن بھائی نہیں ہیں تو پھر جو قریبی اسباب مرد ہوں گے نا، قریبی مرد
عورتیں نہیں، قریبی مرد، پھر ان کو اندر وہ وراثت تقسیم کی جائے گی، تو یہ وارث ہے۔ تو اصل وارث کون ہوگا پھر؟ اب اگر ہم دیکھیں تو دو ہیں، ایک اچھا یہ جب ہم کہتے ہیں نا اولاد، تو یہ یاد رکھیں نا اولاد کے اندر بیوہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی چھوڑی یعنی یہ بندہ فوت ہوا ہے اس کی جو بیوہ ہے تو وہ بیوہ بھی شامل ہے، اس کو بھی وراثت ملے گی، اولاد کو بھی وراثت ملے گی، بیٹوں کو بھی ملے گی، بیٹیوں کو بھی ملے گی، اور اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو بھی وراثت ملے گی۔ یہ حقیقی وارث ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی اور وارث نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ وارث بن جاتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں میں سے مراد بہن بھائیوں سے شروع کریں گے نا، ہاں جی بہن بھائیوں سے شروع کریں گے سب سے پہلے، پھر الاقرب فالاقرب، یعنی اگر بھائی بہن نہیں ہے تو پھر اگر بھائی نہیں ہے صرف بہنیں ہیں اس کا بھی اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اور اگر ایک بہن ہے اس کا بھی بیان کر دیا ہے، اگر دو ہیں تو ان کا بھی بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو مطلب یہ کہ اگر اولاد نہیں ہے نا تو اس کے بعد پھر بہن بھائی ہیں۔ اگر باپ فوت ہو گیا آگے جو وارث ہے جس کی جگہ وراثت جس نے چھوڑی ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کا آگے بیٹا ہے، بیٹا بھی فوت ہو گیا لیکن اس کی جو ہے نا بیگم موجود ہے، بچے موجود ہیں، بیٹے کے یعنی بہو موجود ہے، بہو موجود ہے اور اس کے بچے موجود ہیں، تو ان تک کوئی حصہ پہنچے گا؟ جی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو موروث ہے جس نے وارث بننا تھا جی جی یہ کب فوت ہوا ہے۔ صحیح۔ جس کی وراثت ہے اس کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہے، اگر تو اس کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہے جی یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے تو وہ زندہ ہے، جی اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اس کی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، اب اس کی بہو اور اس کے پوتے یہ وارث نہیں بنیں گے، صحیح، اس کی بہو اور پوتے اس کے وارث نہیں بنے گے، یعنی یہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ دادا کی وراثت پوتوں کو نہیں ملتی۔ صحیح بات، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب اگر باپ پہلے فوت ہوا ہے، جی جی، بیٹا بعد میں فوت ہوا ہے، تو اب جو باپ کی وراثت ہے چونکہ بیٹے کو ملنی تھی، بر وقت تقسیم، ہمارے یہاں یہ بھی چلتا ہے نا پورے ٹائم پہ تقسیم نہیں ہوتی، حالانکہ باپ فوت ہوا ہے تو فوراً تقسیم کر دیجیے، یہ لیٹ کرتے رہنا کتنے سال، یہ درست نہیں ہے۔ کئی کہتے ہیں جی اماں مرے گی تو پھر کریں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ماں کا حصہ اللہ نے رکھا ہوا ہے بیوہ کا، وہ اس کو دے دیں 8واں حصہ، اگر اولاد موجود ہو تو بیوہ کا 8واں حصہ ہوتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر 4تھا حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو دے دیں، باقی جو اولاد کے اندر فوراً تقسیم کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً تقسیم نہیں ہوتی، تو تقسیم ہونے سے پہلے ہی وہ جس کی وراثت تھی وہ بھی فوت ہو گیا، تو اب چونکہ یہ بعد میں فوت ہوا ہے بیٹا تو اس کو وراثت ملنی ہے، اس کے حصے میں آنی ہے، تو جو اس کے حصے میں آنی ہے نا پھر آگے وہ اس کی بیوی جو بیوہ بنی ہے اور اس کے بیٹے جو ہے نا یتیم ان کو ملے گی۔ اگر کسی خاتون کے نام پہ کوئی چیز ہے یعنی وہ جائیداد چھوڑ کے جاتی ہیں تو اس کا حصہ تقسیم کیسے؟ ہاں عبدالمنان بھائی یہ لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتا کہ اگر ہمارے یہاں یہی چلتا ہے کہ مرد فوت ہو گیا تو اس کی وراثت، خاتون کی وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے؟ جس طرح مرد کی وراثت تقسیم کرنی ہے نا وہی اصول وہی کلیے خاتون کی وراثت تقسیم کرنے کے ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ جیسے مرد کی جیسے بیٹوں کو بیٹیوں کو ملے گی، ایسے ہی عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے پاس جو مال وہ چھوڑ کے گئی جس کو ہم وراثت کہہ سکتے ہیں تو وہ اسی طرح بیٹوں اور بیٹیوں کو ملے گی، اگر اس کے والدین زندہ ہیں اس عورت کے تو ان کے والدین کو بھی ملے گی، عورت کے والدین کو۔ جی بالکل۔ اگر عورت کے والدین نہیں لیکن اس کا شوہر موجود زندہ ہے، شوہر کا تو حصہ رکھا ہے نا اللہ اس کا تعالیٰ نے، حصہ علیحدہ جی ہے، بالکل، اس کا یعنی حصہ ہے، جیسے بیوی کا حصہ آنا ہے ایسے میاں کا بھی آنا ہے، میاں کا آ جائے جی گا، بالکل ایسے ہی آنا ہے۔ تو اگر وہ اپنا شوہر بعد میں فوت ہوا ہے، بیوی پہلے فوت ہوگی اور وہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو اس کا کیا سلسلہ بنے؟ تو وہ تو پھر شوہر کے پاس ہی آ جائے گی نا، کیونکہ شوہر تو بعد میں فوت ہوا ہے، وہ جو وراثت ہے نا وہ تو یعنی اب دیکھیں نا عورت فوت ہو گئی ہے جی جی، تو اب شوہر زندہ ہے تو اس عورت کی وراثت وہ تو خاوند کے پاس آ گیا نا مال، تو اس کو مل جائے گی۔ بعد میں وہ خاوند بھی فوت ہو گیا تھا، وہ تو ان کے بیٹوں کو مل جائے گی نا آگے اولاد جو ہے، یعنی کہ وہ پھر ڈائریکٹ بیٹوں تک تقسیم ہوگی یا ان کے پہلے حصہ ایک نکالنا پڑے گا والد؟ نہیں اصول تو یہی ہے نا کہ جب آپ تقسیم کرنے کے لیے مثال کے طور پر اگر تو پیسے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بچوں کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی زمین وغیرہ نام ہے یا مکان ہے یا پلاٹ ہے تو پھر وہ تو ہمارا جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق پہلے باپ کے نام جائے گی، ٹھیک ہے، باپ کے نام سے پھر آگے بچوں کے نام منتقل ہوگی۔ ٹھیک، اچھا مفتی صاحب اس کے اندر وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ ہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو اس پہ تو باقاعدہ ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے کیونکہ اس میں تو بہت سارے آگے پھر مسائل در مسائل نکلتے ہیں، لیکن ایک کلیہ سیدھا سا جو اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے والدین، اگر تو والدین زندہ ہیں تو پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ،
ان میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ مل جائے گا، یعنی اس کے 6 حصے کریں گے اور والد کو دے دیں گے ایک حصہ اور ایک حصہ والدہ کو دے دیں گے، یہ چھٹا حصہ اس طرح تقسیم ہو جائے گا۔ اب جو باقی مال بچا ہے پھر دیکھیں گے کہ اس کی بیوہ موجود ہے کہ نہیں، کئی بار تو نا بیوی پہلے فوت ہو جاتی ہے، اگر تو زندہ ہے تو پھر اولاد ہونے کی صورت میں بیوہ کو 8واں حصہ دے دیا جائے گا، یعنی جو والدین کو تقسیم کرنے کے بعد، یا والدین نہیں ہے تو پھر ٹوٹل میں سے اس کے 8 حصے کر دیے جائیں گے، 8واں حصہ جو ہوگا نا وہ بیوہ کا ہوگا، اور باقی جو 7 حصے بچیں گے اس میں سے اس کا اصول یہ ہے للذکری مثل حظ الانثیین، وہ جتنے بہن بھائی ہوں گے نا وہ سب میں اس تقسیم ہو جائے گا کہ جو مذکر ہیں ان کو 2 حصے اور مؤنث کو 1 حصہ۔ میں ایک سمپل سا اصول آپ کے لیے بتا دیتا ہوں، آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں، جس میں سے آپ آسانی کے ساتھ اپنی وراثت کو تقسیم کر سکتے ہیں، آپ خود تقسیم کر سکتے ہیں کیلکولیٹر پہ۔ جتنے بہن بھائی ہیں نا، جی مثال کے طور پر ایک بھائی ہے اور 2 بہنیں ہیں، تو ہم نے اس کو کیا کر لینا ہے، ایک بھائی کے 2 حصے ہیں اور 2 بہنوں کے بھی 2 حصے ہیں، 4 بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 پہ ہم وراثت تقسیم کر دیں گے، مثلا 1 لاکھ روپے ہے تو 4 پہ تقسیم کریں گے تو ایک آئے گا 25,000، ایک بہن کا 25,000، ایک بہن کا 25,000 اور بھائی کا 50,000۔ جتنے بھی بہن بھائی ہیں، جتنے مذکر رشتے ہیں ان کو ڈبل کر لیں، ٹھیک ہے؟ 7 ہے 14 کر لیں، 5 ہے 10 کر لیں، 8 ہے 16 کر لیں، اور بہنیں جتنی ہیں ان کا ایک ایک ان کو شریک کر لیں، مثلا 7 بھائی ہیں تو 7 دونی 14 اور 3 بہنیں ہیں تو 14 اور 3 17۔ اب جتنی وراثت ان کی بننی ہے اس کو 17 پہ تقسیم کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تقسیم کر دیں۔ اب ایک حصہ نکل آیا ہے، یہ بہن کا ہے، ایک ایک جو اتنا بہن کو دے دیں گے اور بھائی کو اس کو ڈبل کر کے دے دیں گے، یہ سیدھا سا۔ اچھا، زندگی کے اندر وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے؟ عبد المنان بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ وراثت زندگی کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے، صحیح، وراثت زندگی کے اندر ہوتی ہے۔ ترکہ ہم کہتے ہیں یا وراثت ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو چھوڑا ہوا مال ہے نا، جب بندہ دنیا سے جائے تو پھر وراثت بنے گی۔ یہ ہمارے ہاں آج کل نیا اصول چل کے پڑا ہے نا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ بچے آ رہے ہیں ماں باپ کے پاس، بچے جی ساڈا حصہ دیو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بچے آ رہے ہیں ماں باپ، لڑ رہے ہیں، کیس کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، والدین کے گریبان پکڑ کے ہمارا حصہ نکالیں۔ اور میں پوچھتا ہوں تمہارا حصہ کیا ہے بھائی، کون سا حصہ؟ جب تک باپ زندہ ہے نا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ باپ مالک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کماؤ، محنت کرو، اپنا حصہ بناؤ اپنا۔ والد کو کہنا جی آپ ہمارا حصہ دیں، جی آپ ہمارا حصہ دیں، نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے۔ زندہ والد موجود ہے، حصہ کس بات کا ہے، وہ تو اس کا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ یہ والدین کی ہے اور اس کا مال بھی والدین کا ہے۔ وہ ابھی کا واقعہ ہے نا، تو وہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ انتا و مالو کا لی ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ باپ لے سکتا ہے بچوں کے مال میں سے، بیٹے نہیں لے سکتے، بغیر بتائے بھی لے سکتے ہیں، بغیر بتائے نہیں۔ یہ تو بات یہ اس میں پتہ کیا بات ہے، آگے مسائل تو بہت سادے ہیں لیکن پھر بغیر بتانے سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، بتا کے لینا بہتر ہے۔ مانگ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے لاؤ بیٹا دو مجھے، ٹھیک ہے؟ باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں وہ کہ جی ساڈا حصہ کڈو، یہ تو بالکل ظلم ہے آج کل جو شروع ہوا ہے۔ بہت سارے کیس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ دیں جی، ہمارا باپ حصہ نہیں دے رہا جی، بلکہ کئی لوگ تو بہت خطرناک معاملات کر دیتے ہیں۔ تو عبد المنان بھائی بات یہ ہے، ہم ناظرین کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں جب تک انسان زندہ ہے نا اس وقت تک وراثت نہیں ہے، جب وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد وراثت ہونی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر تقسیم ہوگی۔ ایک شخص دیکھے نا، اب ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے میری وراثت دو، وہ دے دیتا ہے، اس کے بعد اس کا مال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو لے گئے تو باقی بہن بھائی محروم ہو گئے، تو اس لیے نہیں ہے۔ اچھا اب کیا ہے، اکثر لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہمیں کر جانا چاہیے، بوڑھے ہو گئے ان کو چاہیے کہ اپنا مال تقسیم کر دیں۔ اب میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر وراثت نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تقسیم بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص زندگی کے اندر کچھ دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کو تو اس کو وراثت نہیں کہیں گے، اس کو ہبہ کہیں گے۔ ہبہ کے اصول الگ ہیں، وراثت کے مسائل اصول الگ ہیں، ہبہ کے اصول اور مسائل الگ ہیں۔ ہبہ کے اصول کیا ہے کہ اولاد کے اندر عدل کرنا ہوگا، اپنی اولاد کے اندر عدل کرنا ہوگا، جتنا بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو بھی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کیس آیا تھا نا، تو اللہ کے رسول نے کہا تم مجھے جھوٹ کے پر گواہ بنانا چاہتے ہو، باقی اولاد کو بھی یا تو دو تو یا اس کو بھی نہ دو۔ تو مطلب یہ کہ اگر والد دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کو یا والدہ اپنی اولاد کو دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے عدل ضروری ہے، وگرنہ وہ ظلم کے مرتکب ہوں گے۔
اس لیے والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسے نہ کریں کہ ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، ایک کو دے دیا باقی کو نہیں دیا اور کہتے اچھا مرنے کے بعد لے لینا. یہ نہیں ہے. اگر آپ نے زندگی کے اندر کچھ دینا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، برابر سب میں تقسیم کرو. پھر وہاں پر ہبہ کے اندر وراثت کے قانون یہ نہیں ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جی بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا، ایسے نہیں ہوگا. پھر تو اب بیٹی کو بھی اتنا دینا پڑے گا اور بیٹے کو بھی اتنا دینا. ہاں آج کل یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا حق نہیں دیتے بچے، یا کوئی اور مسائل بن جاتے ہیں یا لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جی ہم تو چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کر دیں. تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یا درمیانہ سا طریقہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ جائیداد اپنے پاس ہی رکھے، والد مال اپنے پاس ہی رکھے، لیکن وہ ان کو اس طرح نشاندہی کر دے، نشاندہی کر دے کہ میرے فوت ہونے کے بعد یہ دکان جو ہے یہ بیٹا لے لے، یہ دکان یہ لے لے، یہ دکان یہ لے لے، بچیوں کو یہ یہاں سے حصہ دے دے. تو یہ نشاندہی کی جا سکتی ہے، وراثت تقسیم نہیں کی جا سکتی. تو لڑائی سے بچنے کے لیے ہم نشاندہی کرتے ہیں، نشاندہی کریں، لو جی ٹھیک ہے جی یہ چیزیں دے دیں تو وہ دے دیں گے. وہ وراثت کے اصولوں کے مطابق نشاندہی کر دیں. ہاں وراثت کے اصولوں کے مطابق نشاندہی کر دیں نا کہ اس طرح وراثت بنتی ہے آپ لوگوں کی، یار بعد میں لڑنا نا، یہ چیزیں یہ فلاں چیز رکھ لیں، اور برابر وہی اصول جو وراثت کا ہے. ٹھیک ہے، بیٹی کا بھی جتنا حصہ بنتا ہے بیٹے کا بھی وہ بتا دے، رکھے اپنے پاس. ٹھیک ہے، رکھے اپنے پاس اور صرف نشاندہی کر دے تاکہ مرنے کے بعد بچے ویسے تقسیم کر لیں. اکثر یہ بھی چلتا ہے کہ کچھ والدین کہتے ہیں یہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، اس نے نہیں کچھ بھی کیا، بڑوں نے اپنی چیزیں بنا لی ہیں، چلو اس کو ہم یہ دکان ہے یہ اس کو ہم دے دیتے ہیں. تو یہ زندگی میں کر سکتے ہیں والدین؟ یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا وہ کہ زندگی کے اندر اگر دو ہی کام کریں گے نا، یا ہبہ دیں گے، ہبہ کر دیتے ہیں، ہاں، یا وصیت کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو وصیت کے بارے بھی کہہ دیا لا وصیت لوارث، اور ہبہ کے لیے بھی کہہ دیا کہ عدل ضروری ہے. تو اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی تو ناظرین آج کا پروگرام ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں یہ جو نمبر آپ کے سامنے آتا ہے واٹس اپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان سوالات کا جواب دیا جائے گا. اگر کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سیڈ بھی کر دوں، اگر آپ سے وراثت تقسیم نہیں ہو رہی تو آپ ہمیں بھیج دیں واٹس ایپ پہ، ہم تقسیم آپ کو بتا دیں گے کہ اس طرح اتنا اتنا حصہ آپ کو پاس آ رہا ہے. جی انشاءاللہ. تو ہمیں آج کے پروگرام کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.